خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں سوالوں کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ والدہ میری بیمار رہتی ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتی. جی برائے مہربانی مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا فدیہ ہوگا اور کیسے دیا جائے گا یہ. ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ. فہم صاحب، وقفے سے پہلے ایک خواب بیان ہوا تھا، وہ چاہتے ہیں آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. جی، میں کوئی خواب کی تعبیرات کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن بظاہر جو خواب انہوں نے بیان کیا ہے ان کے لیے ایک اچھا خواب ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے گا، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کو اس کی پرانی صورت میں دیکھا ہے. تو اگر اللہ کسی کو جو توفیق دے کہ جو دین پر پردے پڑ گئے ہیں وہ اس کی نگاہوں سے اٹھ جائیں اور وہ اس کی صحیح حقیقت کو پا لیں، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو بظاہر اس میں یہ بشارت لگتی ہے. تاہم خواب کے بارے میں چونکہ یہ تمثیل ہوتی ہے تو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. راؤ ظفر اقبال بول رہا ہوں جی سرگودا سے. جی راؤ صاحب. میں نے بھائی پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی وفات کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ جی. یعنی شوہر اگر پہلے فوت ہو جائے تو بیوی سے غسل دے سکتی ہے؟ جی. اور دوسرا سوال ہے کہ نماز میں ہاتھ کس مقام پہ باندھنے چاہیے؟ ٹھیک. اور ایک والدہ بیمار ہیں ایک صاحب کی، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیا حکم ہے دین کا؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح کی بیماری ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں فدیتن طعام و مسکین ہے، یعنی ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں. ٹھیک. راؤ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا جب ان کی وفات ہو جائے تو غسل دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں جو ہمارے ہاں بعض لوگ فقاہت دکھاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. میاں اور بیوی کے مابین جو تعلق ہے اس میں سب سے اچھی بات یہی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو تو ان کی اہلیہ ہی نے غسل دیا ہے، اس میں ہرگز کوئی حجر نہیں. نماز میں آپ کے خیال میں ہاتھ باندھنا کہاں بہتر ہے؟ جہاں آپ فطری طور پر ہاتھ باندھتے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، قیام لازم ہے. تو ہاتھ باندھنا تو ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک صورت ہے. امام مالک جو ایک بڑے جلیل القدر امام ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی چونکہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بے آرام سا محسوس کرتا ہے، تو اتقان وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لینے چاہیے. تو اس سے بھی وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نماز کے کوئی لازمی آداب میں سے نہیں ہے. تو آپ جہاں ہاتھ فطری طور پر باندھتا ہے آدمی وہاں اس کو باندھ لینے چاہیے. آپ بہت اوپر کریں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے، بہت نیچے لٹکائیں گے تو یہ بھی غیر فطری جگہ ہے. اگر آپ کسی کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں ہاتھ باندھ کے تو کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ بس جہاں باندھیں گے وہیں باندھ دیجیے. حامد صاحب، یہ ایس ایم ایس پر ایک سوال ہے. محسن بشیر عرابی صاحب تونسا شریف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے قل اور قرآن خوانی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں تو دعا کی جاتی ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، صبح کیجیے، شام کیجیے. جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق دعا ہی کا ہوتا ہے. اللہ کے حضور میں دعا ایک درخواست ہے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں نے ایجاد کر لی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو نہیں سکھائیں. اور بہتر ہے کہ گریز ہی کیا جائے. ہر وہ چیز جو دین کے نام پر کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیا اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے کہی، تو پھر وہ دین میں ایک نئی بات ہے، اور دین میں نئی بات کبھی داخل نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام جناب. جی میں عامر بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی عامر صاحب. سب سے پہلے تو گاندھی صاحب کو میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام. میرے ایک سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. جی. کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ کیونکہ اب اسے نہ ہم ڈانٹ سکتے ہیں نہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اکثر لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ محمد نام رکھنا کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے صحابہ کرام نے محمد نام رکھا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں اسے ڈانٹیں گے نہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت لوگوں نے اپنے نام محمد رکھے ہیں. مسلمانوں کے ہم بڑے جلیل القدر علماء کے نام محمد رہے ہیں. البتہ حضور نے اس سے روکا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی کنیت، نام اور لقب سب کو اکٹھا کر لے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی محمد آپ نام رکھ سکتے ہیں، قاسم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ابو القاسم، محمد، احمد یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ حضور کا مکمل نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی طرف رخ کر کے اپنے پیر کر لے انسان، کچھ یہ ادب کی چیز ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیے ادب کو کبھی قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا. بس جس کو جتنے ادب کی اللہ توفیق دے اسے وہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. عربوں کا یہ مزاج نہیں ہے، وہاں آپ کو بہت لوگ ایسے مل جائیں گے
ہمارے ہاں لوگ ادب آداب کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ انسانوں کا فرق ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے. اچھا جناب, ایک SMS پہ اور ای میل ہے بلکہ اس سوال, تہجد کی نماز کی فضیلت اور حقیقت اللہ کے ہاں کیسی ہے؟ تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو رات کے وقت اٹھنا ہے اور قرآن مجید اس طریقے سے پڑھنا ہے یا اشد و وطم واقب مکیلا, یہ بات کو دل کے ساتھ وابستہ کرنے میں اور انسان کے اندر ایک صحیح رخ پیدا کرنے میں اور اللہ کی معرفت کو مستحکم کرنے میں بہت کردار ادا کرتی ہے. یہ کیا دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے؟ یقیناً یہ تو خود حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر میں پہلے آسمان تک آتا ہوں, یعنی ایک توجہ کو بیان کیا ہے, اور اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہے اس وقت جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم جی, سلمہ صدیقی بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے جی کہ حدیث میں کون سی حدیث ایسی ہے اور کون سی حدیثیں اور کون سی آیتیں ایسی ہیں جو ری انکارنیشن کے تصور کی حتمی طور پر نفی کرتی ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ. خواتین حضرات, ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد یہ پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے.